ایک تو قرآن کا وجود ان اٹ سیلف، آپ دیکھیں کہ محمد کے وفات کے بعد تقریباً 70 سے 90 سال کے بعد کسی شکل میں آیا. یہ بیٹل آف یمامہ ہوا، اس میں بہت سارے حفاظ جو تھے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے، تو ابو بکر کو نے عمر سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ تو بہت سارے حافظ مر گئے ہیں اس جنگ میں، تو یہ تو ختم ہو جائے گا ایسے. تو میں نے کہا اس کے بعد انہوں نے کو حرکت میں آئی تھی اور اس کو کسی شکل میں لایا گیا تھا. اور وہ تو پھر اسلامک نیریٹو ہے نا، وہ تو اسلامک نیریٹو ہے. جی 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 اسلام سے مجھے تو دوسرا نیریٹو جو ہم نے اپنے بچپن میں پڑھا اور یا سیکھا، تو میں تو اسی حوالے سے بات کرتا ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آیا یہ اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آیا تو بعد میں ہی نا، یعنی ان کی محمد کی زندگی میں 100% جو آج ساری دنیا 1.25 ارب مسلمان جو کتاب پڑھتے ہیں وہ محمد کی زندگی میں تو کسی شکل میں نہیں تھی. ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس کے وجود میں اتنے گرے ایریاز ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، حافظ سے لکھوایا گیا جو کر کے. ایک تو وہ پرابلم ہے، جیسے میں نے حارث بھائی کا اور عبداللہ گوندل کا ایک انہوں نے سیشن کیا تھا جس میں وہ اس کے ورژنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ورژن کو تو چھوڑ دیں سر، جو اگر ایک جو ہے اس میں بھی اتنا ڈاؤٹ ہے، لیٹ سے کہ ہاں جی یہ ایک جو ہم پڑھتے ہیں یہی ایک ورژن ہے، ایک ازیوم کرتے ہیں کہ کوئی اور ورژن ہی نہیں ہے، یہ ایک ہی، ہاں جی ٹھیک ہے ایک ورژن ہے. اس کی اس ایک ورژن میں بھی اتنے ڈاؤٹس ہیں، اتنے لوپ ہولز ہیں، اتنے گرے ایریا. کوئی سوچتا کیوں نہیں ہے سوال اس بارے میں؟ دیکھیں مسلمانوں کو تو بیچاروں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے نا. دیکھیں یہ سمجھتے ہیں او جی حدیث کی، یہ روز بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کئی لوگ میرے ساتھ بھی ادھر بحث کرنے آ جاتے ہیں، او جی فلاں حدیث کی صحت یہ ہے تو فلاں صحیح ہے، تو فلاں جو ہے وہ غریب ہے، تو فلاں حسن ہے، تو فلاں ڈھمکا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں آ کے. پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ، اب ایک بات ہے نا، بخاری نے یہ لکھا کہ جی فلاں روایت جی رسول سے ابو ہریرہ نے سنی، ابو ہریرہ سے ڈھمکانے نے سنی، ڈھمکانے سے فلانے نے سنی، اور فلانے سے بخاری نے سنی اور بخاری نے لکھی. ٹھیک ہے. اب ایک بات ہے کہ بھائی میں یہ کیوں مان لوں کہ چین آف ٹرانسفر ہے وہ یہی ہے. مجھے بتائیں نا کہ یہ کیوں مان لیا جائے کہ واقعی وہ ابو ہریرہ سے نکلی تھی. کیا ابو ہریرہ نے آپ کو بتایا ہے؟ کیا بخاری ابو ہریرہ سے ملا تھا؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ کیسے مانیں گے آپ یہ باتیں. چین آف ٹرانسمیشن لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ چین آف ٹرانسمیشن ٹرو ہے. یہ بات غلط ہے اصل میں. اس کو آپ اعتبار نہیں کر سکتے. آپ اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے. کیسے اعتبار کریں گے بھائی فلاں حدیث صحیح ہے جی، صحیح کس بیس پہ ہے جی؟ اس کے اندر راوی یہ تھا. بھائی اگر کسی نے چین آف ٹرانسمیشن ہی غلط بتائی ہو تو پھر حدیث کیسے صحیح ہو جائے گی؟ اور دوسری بات ہے کہ یہ ان کی ایک بڑی بیوقوفی ہے. دیکھیں اب ایک طریقہ تھا قرآن کو اکٹھا کرنے کا. قرآن کو اکٹھا کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ جی آیتیں آ کے جو ہے نا وہ صحابی جمع کرا رہے تھے، ٹھیک ہے، جو عثمان کے دور میں ملتا ہے. اور ان سے پوچھا جاتا تھا ہاں بھائی یہ آیت تم نے کب سنی؟ تو وہ بتاتے تھے کہ جی ہاں جی میں نے فلاں ٹائم رسول اللہ سے سنی. ٹھیک ہے. اور قرآن میں آیتیں کئی اور تھی، شاید کوئی ہزاروں کی، شاید کوئی لاکھوں کی تعداد میں آیتیں آئی تھی. اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہاں بھائی اس بندے نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. اب میں یہ مان نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی انسان یہ کہے کہ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور دوسرے بندے کو یہ پتا ہو کہ اس نے واقعی کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیسے میں مان لوں، میں کہوں آپ کو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ نے اس بات پہ یقین کر لیا، تو یقین کریں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. ٹھیک ہے. انسان نے جھوٹ تو ہر ایک نہیں بولا ہے، تو بھائی یہ تو پہلا جو معیار ہے وہ تو جھوٹا ہے آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آیتیں اکٹھی جب انہوں نے کرنی شروع کی تو پھر وہ دیکھتے تھے کہ جی یہ آیت کسی دو بندوں سے نکلے کسی کے پاس سے. ٹھیک ہے جی ایک دفعہ علی سے نکل آئی تو دوسری دفعہ حسین سے نکل آئی، تو ٹھیک ہے یہ آیت ٹھیک ہے بھائی اس کو شامل کر. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھتے تھے کہ ہاں بھائی کوئی بندہ رسول سے ملا یا نہیں ملا، یہ دیکھتے تھے. تو انہوں نے قرآن اس طرح سے اکٹھا کر لیا. اور اب آپ کا قرآن پہ اجماع ہے کہ جی قرآن بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے اندر آیتوں کی سندیں لکھی نہیں ہیں. تو بھائی اگر سندوں کا اتنا ہی مسئلہ تھا تو پھر تو قرآن کی بھی سندیں چاہیے نا، کہ سورہ توبہ کی پہلی آیت جو ہے وہ اتنے بندوں سے نکلی تھی، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور آ کے اس نے سعد بن
جو ہے نا اس نے زید بن ثابت کو لکھوائی تھی. ٹھیک ہے, سمجھے, کٹھا کر رہا تھا وہ قرآن. تو مطلب بتائیں مجھے کہ ادھر کیوں ٹرانسمیشن نہیں لکھی, ادھر کیوں صحیح آیات اور جو ہے نا وہ ضعیف آیات اور یہ نہیں ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ قرآن کیونکہ یہ محدثوں کے آنے سے پہلے ہی ثابت ہو گیا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کب لکھی گئی. بخاری 256 میں, مجھے بتائیں 256 ہجری کے اندر بخاری, ٹھیک ہے, مرتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے بخاری کمپلیٹ کی ہوگی نا. تو مجھے بتائیں کہ اس کے پاس کیسے مان لیں کہ چین آف ٹرانسمیشن ٹھیک تھی. اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کریبریٹ کرنے کا کہ اصل میں رسول نے یہ کہا تھا یا نہیں. وہ یہ کریبریٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک جو حدیث کوئی بتا رہا ہے, یہ اس کو جو بتانے والوں کے نام ہیں ان میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو کہ جھوٹا ثابت ہے. یا یہ جو وہ یہ نہیں چیک کر رہا, اس کے پاس یہ دیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ واقعی حدیث ابو ہریرہ نے کہی تھی, ابو ہریرہ نے فلانے کو بتائی تھی, فلانے نے ڈھمکانے کو بتائی تھی, اور ڈھمکانے نے لکھی تھی اپنی کتاب کے اندر. اور جب ڈھمکانے نے اپنی کتاب کے اندر لکھی تھی تو جو اس سے جو مجھ تک آئی ہے, اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی یہ چین آف ٹرانسمیشن ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس ڈھمکانے نے لکھ لی تھی نا پہلے, یا جس کے پاس لکھی ہوئی تھی, یا جس نے بولی تھی, اب اس کی مرضی ہے کہ اس کے اندر کتنا جھوٹ ملا دے اور کتنا سچ ملا دے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جھوٹی حدیث فرض کریں وہ علی سے منسوب ہے, جھوٹی حدیث علی سے منسوب ہے, اور وہ 4 جگہوں سے ہو کے بخاری تک آئے, 4 جگہوں سے ہو کے بخاری تک آئے, اور بخاری کیا کرے, اور سب جگہوں سے چین آف ٹرانسمیشن جو ہے وہ بالکل سچی نظر آئے, اور بخاری اس کو صحیح حدیث کہہ دے. اور ایک حدیث جو کہ شاید واقعی سچی ہو, اور اس کی کسی کو ٹرانسمیشن یاد ہی نہ ہو کہ کس نے کس سے کہی تھی اور کس نے کس سے کہی تھی, اور وہ حدیث وہ شامل ہی نہ کرے. ٹھیک ہے, تو پرابلم یہ ہے کہ طریقہ ہی نہیں تھا. اور کوئی ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک بات ہے اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وربل نالج کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بخاری کی نیت ٹھیک تھی یا نہیں, بخاری کی نیت میں مانتا ہوں 100% ٹھیک ہوگی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو ٹول ہے نا وہی غلط ہے نا. ٹھیک ہے, ٹول ہی غلط ہے نا. وہ 17 کلو کے ہتھوڑے سے آدھے کلو والی 17 کلو کے ہتھوڑے سے سونا کوٹ رہا ہے. اب بتائیں اس سے اس نے زیور خاک بنانا ہے, وہ تو بنا ہی نہیں سکتا نا, پاسبل ہی نہیں ہے. وربل چین آف ٹرانسمیشن, یا ایون کہ وربلی قرآن کو یاد رکھ کے بھی آپ اسے 200-250 سال بعد لکھ رہے ہیں, تو اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو گیا ہوگا. دیکھیں ریلیجن میں ایک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو کہ یہ کبھی بھی نہیں سمجھتے, وہ کیا ہے کہ کوئی بات کتنی خوبصورت ہے, تمہارے ایک گال پہ کوئی چانٹا مارے دوسرا بھی آگے کر دے. اب یہ بات حقیقتاً واقعی کہی بھی تھی یا کسی ایسے بندے نے بعد میں کہی اور لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ, اور انہوں نے لکھ لی کہ یسوع نے کہی تھی یہ بات ہے, اور یسوع نے یہ کہی نہیں, مگر وہ بات اتنی خوبصورت تھی کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یسوع نے کہی تھی. اور جب انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یسوع نے کہی تھی, تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ کتابوں میں لکھ لی, اور جنہوں نے کتابوں میں لکھ لی بس اس کے بعد وہ نالج ہو گئی, یسوع کے بارے میں نالج ہو گئی, جیزس کے بارے میں. تو یہی مسئلہ ادھر بھی ہے کہ ایک حدیث فرض کریں کوئی بھی حدیث ایسی ہے جو کہ اب جیسے معراج کا واقعہ ہے, میتھیکل حدیث ہے. اب پرانے زمانے میں تو لوگ متس میں یقین رکھنا چاہتے تھے کہ ہاں بھائی واقعی ہمیں کوئی آسمان کی باتیں بتا رہا ہے, تو وہ آسمان پہ چڑھا ہوگا تو تبھی ہم تک آسمان کی باتیں پہنچی. تو وہ اس بندے کی, اگر میں ادھر بیٹھ کے کہوں کہ ہاں بھائی میں آسمان میں یوں ہوتا ہے, اور مجھ سے وہ پوچھیں گے ہاں بھائی تمہیں کیسے پتا, تو میں کہوں ہاں بھائی میرا اندازہ ہے یا مجھے کوئی فرشتہ آ کے بتا کے گیا. اور دوسری طرف ایک اور بندہ بیٹھا ہو وہ کہے نہیں میں تو خود آسمان پہ چڑھا ہوں, میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو کس کی بات دونوں میں سے زیادہ کریڈیبل ہوگی؟ ظاہری بات ہے وہ جو کہے کہ میں معراج کر کے آؤں اسی کی زیادہ کریڈیبل ہوگی. تو پھر کیا ہوگا, پرانے زمانے کے لوگوں کے پاس اس بات کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی آسمان نہیں ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, کوئی فرشتے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب کچھ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان نہیں. تو ان کو یہ پتا ہے کہ بھائی یہ جھوٹ پتہ ہی نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو وہ کسی نہ کسی چیز پہ تو بلیو کریں گے نا. اگر لوگوں کے پاس ریئل انفارمیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کسی چیز میں بلیو نہیں کریں گے, لوگ جھوٹ میں سے ہی کسی ایک کو چن لیں گے.
تو پرابلم یہ ہے کہ جو بھی چیزیں چنی گئی ہیں وہ اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ سچ کیا ہے، وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جھوٹ میں سے کوئی ایک جھوٹ لوگوں نے چن لیا کہ یہی سچ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ حدیثوں کو، تاریخ کو، قرآن کو کریڈیبلٹی کا کوئی طریقہ نہیں ہے. قرآن محمد سے 100 سال بعد پہلی فارم اس کی آتی ہے، اور وہ آج کے قرآن جیسا نہیں ہے. حدیثیں یار 256 سال بعد حدیث کی پہلی صحیح کتاب آتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کریں گے؟ 212 سال بعد ہشام جو ہے وہ ایک سیرت الرسول لکھتا ہے جس کو وہ کہتا ہے اس نے اسحاق سے کاپی کی ہے، اور اسحاق کا ریئل کام ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. اسحاق کون تھا وہ سب کچھ ہمیں جو ہے ہشام سے ہی ملتا ہے. تو آپ کیسے مان لیں کہ وہ سب کچھ واقعی جو ہشام اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے وہ واقعی اسے اسحاق نے اسحاق کے کام سے ہی کاپی کیا تھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی اس نے اسحاق کے کریکٹر کر لیا ہو انوینٹ کر، اس کے بیس کے اوپر اس نے سب کچھ اس کے متھے لگا کے اور اس نے کہہ دیا ہو کہ بھائی ہاں یہ ہے سیرت الرسول. مگر ایشو یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرسٹ ہینڈ وٹنس کے بغیر کبھی بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ان کتابوں میں لکھا ہے وہ سچا ہے. دوسری بات یہ ہے آج پھر ہمارے پاس ٹول ہے کہ جب بھی کوئی ہسٹری میں بات ہوتی ہے تو اس کو کریبوریٹ کرنے کے لیے پھر آپ آرکیولوجیکل ایویڈنس ڈھونڈتے ہیں. فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مکہ مدینے سے 350 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی نے اپنی پرانی کتاب میں لکھ دیا تو آپ کیا کریں گے؟ آج آپ ناپ لیں گے ڈسٹینس جا کے کہ ہاں بھائی 350 کلومیٹر دور ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے. تو آپ کو پتا چل جائے گا وہ بندہ سچ لکھ رہا ہے یا جھوٹ لکھ رہا ہے. وہ بندہ کہے کہ جی ہاں جی فلاں ڈیٹ کو فلاں بادشاہ جو ہے وہ حکومت میں آ گیا تھا، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ اس نے کسی کو خط لکھا ہو، اس نے کوئی کسی راک انسکرپشن ہو، کوئی اور چیز ہو، کچھ نہ کچھ آپ ڈھونڈیں گے اور اس سے پھر ثابت ہوگا کہ ہاں بھائی یہ بندہ واقعی جو تھا اس ٹائم ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. تو یہ اگر آرکیولوجیکل ایویڈنس کے مطابق دیکھا جائے تو اسلام کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں ملتا نا. جیسے میں نے آج وہ سکے دکھائے پورے معاویہ کے دور میں، معاویہ کے سکے پہ کراس بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. معاویہ جو ہے، معاویہ کے دور کی پہلی تعمیرات آپ کو دمشق میں اور یروشلم میں نظر آتی ہیں. اس سے پیچھے کسی خلیفے کی کوئی ایک سل نکلی ہو، کوئی ایک انسکرپشن نکلی ہو کہ جی عمر نے فلاں بنوایا تھا یا عثمان نے فلاں چیز بنوائی تھی، علی نے یہ چیز بنوائی تھی، کچھ بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو کیسے مان لیں کہ عمر تھا یا علی تھا یا اس طرح کی چیزیں تھی؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی کچھ نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کرسچینٹی کا کرائسٹ کے بارے کچھ نہیں ملتا ڈیفینیٹ، اسی طرح محمد کے بارے بھی کچھ ڈیفینیٹ نہیں ملتا. کوئی اس کے صحابیوں کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹ انفارمیشن نہیں ملتی. وہ لوگ جو کہ پرائمری سورسز ہیں حدیثوں کی، علی ہو گیا، یہ ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، آرکیولوجیکل ایویڈنس کچھ بھی نہیں ملتا. حالانکہ اگر علی ایک اتنی بڑی خلافت کا خلیفہ تھا، ٹھیک ہے، معاویہ کے بارے میں ہمیں مل رہا ہے مگر علی کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. حالانکہ اگر آپ میپ دیکھیں علی اور معاویہ کے، جب دونوں اپنے اپنے وقت پہ کہہ رہے تھے کہ میں خلیفہ ہوں میں خلیفہ ہوں، دونوں کا میپ دیکھیں تو علی کا جو میپ ہے اس سے 3 ٹائمز زیادہ ہے رقبہ، ٹھیک ہے. اور معاویہ کی آپ کو کنسٹرکشنز پتہ نہیں کہاں کہاں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور علی کا آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملنا چاہیے نا؟ دیکھیں معاویہ جو ہے وہ عثمان کے دور میں بھی اس نے نیوی بنائی ہوئی تھی، صحیح ہے. تو عثمان کے دور اگر معاویہ کی چیزیں مل رہی ہیں تو پھر عثمان کا بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے نا. عمر کے دور میں بھی معاویہ تھا، محمد کے اپنے دور میں معاویہ تھا. کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کاتب وحی تھا یا وہ رسول کا منشی تھا، مطلب لوگ کہہ دیتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اگر معاویہ کی چیزیں اتنی مل رہی ہیں تو رسول کے بارے کچھ نہیں کیوں نہیں مل رہا؟ چلیں اگر معاویہ تھا ہی ایسا تو معاویہ نے اگر کوئی خط لکھا ہے اور وہ مسلمان تھا، وہ محمد کو مانتا تھا، تو اس نے اپنے کسی خط میں کہیں لا الہ کیوں نہیں لکھا؟ اس کے جتنی انسکرپشنز ہیں وہ کہیں تو کوئی بلڈنگ بنواتا ہے، کچھ کرتا ہے، وہ ساری گریک میں کیوں ہے، عربی میں کیوں نہیں؟ سوچنے کی باتیں ہیں نا ساری کی ساری، یہ سب کچھ سوچنے والا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بھی ایک امپیریل جو ہے نا وہ کارستانی ہے، جس طرح کرسچینٹی ایک امپیریل کارستانی ہے. وہ کانسٹنٹین کی تھی تو یہ عبد الملک کی تھی. حجاج بن یوسف قرآن کا لکھنے والا ہے تو ادھر پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے بائبل کی جو ہے نا اولڈ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے نا اس کو فائنلائز کیا. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، پیچھے کچھ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک جنگ اور خون کی جو داستان ہے وہ پیدائش اس کی اسلام کے ساتھ ہوتی ہے. کیونکہ اگر اسلام نہ ہوتا
تو صلیبی جنگیں نہ ہوتی, مڈل ایسٹ آج خون میں نہایا ہوا نہ ہوتا, انڈیا میں آج لوگ نہ لڑ رہے ہوتے. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں, کچھ بھی ثابت نہیں ہے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.